ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم اور معزز خواتین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمتوں سے بہرہ یاب فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ہمارے خطاب کی آج تیسری اور آخری قسط ہے۔ پچھلی دو نشستوں میں ہم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حقیقت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ شہادت کے ظہور تام کے طور پر بیان کیا تھا۔ الحمدللہ تعالیٰ اس پر مفصل گفتگو ہو چکی اور اس کا مضمون واضح طور پر آپ کو سمجھایا جا چکا۔ آج کی گفتگو میں صرف اس نقطے کی وضاحت کرنا باقی ہے کہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا انتخاب حضور علیہ السلام کی شہادت سری اور شہادت جہری، یعنی دونوں شہادتوں کے مرتبے کے ظہور کے لیے اور ظہور تام کے لیے کیوں کیا ہے؟ یا آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے کہ ان دو شہزادوں کو وہ کون سی نمایاں خصوصیات اور ظاہری اور باطنی امتیازات عطا کیے گئے اور وہ کون سے خاص کمالات سے ان کو نوازا گیا کہ جن کے باعث یہ اس قابل ہوئے کہ ان کے ذریعے حضور علیہ السلام کے مرتبہ شہادت کا ظہور تام ہو۔ میں لفظ ظہور تام بول رہا ہوں، ان کے ذریعے حضور علیہ السلام کا مرتبہ شہادت ظاہر ہو، اور تام سے مراد ہے کاملاً ظاہر ہو، یعنی اس کی آخری حد کا ظہور ان کی زندگیوں سے ہو۔ تو سب سے پہلی دلیل اور سب سے پہلا پہلو جو اس باب میں غور طلب ہے وہ یہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن کو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت جزئیت عطا فرمائی گئی۔ نسبت جزئیت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کل ہیں تو یہ ان کا جز ہوئے، یعنی ضروری تھا کہ اس مرتبے کے ظہور تام کے لیے کسی غیر کو منتخب نہ کیا جاتا بلکہ کسی اپنے کا چناؤ ہوتا۔ یوں تو آقا علیہ السلام کی ساری امت ہی اور صالحین امت کے سارے آقا کے اپنے ہیں، مگر جن کو نسبی اور خونی رشتے میں بھی حضور علیہ السلام کا جز ہونے کا شرف حاصل ہوتا، وہ زیادہ حقدار تھا اور حقدار تھے کہ حضور علیہ السلام کے مرتبہ شہادت کا ظہور تام ان کے وجود کے ذریعے عمل میں آئے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بڑی اصولی بات ہے۔ عام عرب زبان کا ایک مقولہ ہے الولد سر لابیہ، کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ یعنی بیٹے کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں باپ کی نظر آتی، تو
یہ جزئیت کا فیض ہوتا ہے. کیا؟ جزئیت کا فیض ہوتا ہے. اور دور جدید میں جو جینیٹک انجینئرنگ ہے اور جینیٹک سائنس ہے، سائنس آف جینیٹکس، جو جینز کے ساتھ اور پھر آگے ڈی این ایز کے ساتھ بحث کرتی ہے، اس نے پھر یہ جزئیت کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کر دیا ہے. یعنی یوں آپ سمجھ لیں جزئیت کا طبی اور سائنسی نقطہ نظر سے اس کی حقیقت کیا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کے جرثوموں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. باپ کی طرف سے جو سیل آتا ہے اس کو سپرم کہتے ہیں، اور ماں کی طرف سے جو آتا ہے اس کو اووم کہتے ہیں. تو سپرم اور اووم کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے. فرٹیلائزیشن، اس فرٹیلائزیشن سے سپرم اور اووم کے آپس میں ملنے سے جب یہ فرٹیلائزڈ سیل بنتا ہے، اووم فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو زائگوٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ZYGOTE، زائگوٹ. یہ فرٹیلائزڈ اووم ہوتا ہے. اب یہاں سے آگے بچے کی تشکیل کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اور زائگوٹ سیل بنتا ہے نیا، اس مرحلے پر کیا ہوتا ہے کہ اسی مرحلے پر پہلے ہی ہفتے کے اندر، پہلے ہی ہفتے کے اندر جو سیل وجود میں آتا ہے اس کے ابتدائی کریکٹرز بھی متعین ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. پہلے ہی ہفتے میں اس کے ابتدائی کریکٹرز متعین ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بچے کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد و قامت کیا ہوگا، حتیٰ کہ اس کی عادات و اطوار کس طرح کی بنے گی، مزاج کیسا بنے گا. یہ بہت ساری چیزیں. اور بنیادی طور پہ سیکس ڈٹرمینیشن کا بھی پہلا مرحلہ اسی سٹیج پر ہو جاتا. سیکس ڈٹرمینیشن، لڑکا ہوگا یا لڑکی، پتہ نہیں چلتا. سائنس کو پتہ، اس کا تعین ایک خاص عرصے کے بعد جا کے ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ فرٹیلائزیشن ہو چکی ہے اور حمل ٹھہر گیا ہے، اس کا بھی نہیں پتہ چلتا پہلے ہفتے میں، دوسرے میں. وہ بھی الٹرا ساؤنڈ پر جا کر کم از کم 15 دن یا 20 دن کے بعد جب آپ یورین کی رپورٹ لیتے ہیں تو اس کی رپورٹ پازیٹیو آتی ہے، جس سے پریگننسی رپورٹ کہتے ہیں، اور وہ پازیٹیو اشارہ دیتی کہ فرٹیلائزیشن ہو گئی ہے، ملاپ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں حمل ہو گیا ہے. تو اس کی پہلی خبر بھی یورین، الٹرا ساؤنڈ نہیں، یورین رپورٹ جو لیتے ہیں تو وہ بھی 15-20 دن کے بعد جا کے خبر ملتی. اور رہ گیا یہ آج سائنس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، میل سیکس ہے یا فیمیل ہے، مگر یہ کئی ہفتوں کے اور کئی مہینوں کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے. اس وقت پتہ چلتا ہے جب سیکس آرگن ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. اس بچہ کے جو وجود ایمبریو بنتا ہے نا، اور فیٹس، تو جو سیکس آرگن جب ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، اندر اجزاء اور اعضاء بننے لگتے ہیں نا، اس کے اعضاء، تو جب اس کا سیکس آرگن بننے کا وقت آتا ہے تو اس کی علامات جب ظاہر اندر ہونے لگتی ہیں، تب الٹرا ساؤنڈ اور سائنٹیفک آلات کے ذریعے سیکس کا پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی. یہ جو اس کا پہلا حصہ ہے، پہلا حصہ پہلے ہی ہفتے میں ڈٹرمن ہو جاتا ہے. اس پورے پیریڈ میں آج تک سائنسی آلات کے ذریعے دریافت نہیں ہو سکتا. اب یہاں ایک نقطہ برسبیل تذکرہ آ گیا. بعض علماء جو قرآن اور حدیث کو اور دین کے صحیح معارف کو نہیں سمجھتے اور سطحی علم رکھ کے فتووں پر زور زیادہ دیتے ہیں. علم سطحی ہو، علم تھوڑا اور فتوے زیادہ. کیا؟ علم تھوڑا، فتوے زیادہ. پنجابی میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ ابا جی قبلہ، چونکہ ہماری بنیادی زبان پنجابی ہے، مادری زبان، تو گھر میں ہم پنجابی بولا کرتے تھے، بچوں سے نہیں بولتے. تو اس وقت جب پڑھاتے تھے تو کبھی کبھی ایک پنجابی جھنگ کی پنجابی زبان کا جملہ بولتے تھے. اس موقع پر جو لوگ تھوڑا علم رکھ کے فتووں پہ اتر آتے ہیں، وہ ایک مقولہ تھا، پا نہ پڑی تے بھج مسیتے بڑی. یعنی علم تو ایک پاؤ کے برابر بھی حاصل نہیں کیا اور دوڑ کر مسجد پہ قبضہ کر لیا. اب چڑھ گئے ممبر پہ فتوے دے رہے ہیں، خطاب ہو رہے ہیں، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. الا ماشاء اللہ.
اب جو لوگ سطحی علم کے ساتھ فتوے دیتے ہیں، ان فتووں میں سے ایک فتویٰ یہ بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کا بیان کرتے ہوئے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، یہ کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہ ہوتا تھا۔ یہ آپ نے سنا ہے نا، وہ جو یعنی مغیبات خمسہ کی بات ہوتی ہے کہ 5 غیب ایسے ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس موضوع پر اس وقت میں گفتگو نہیں کر رہا، کسی اور موقع پر آپ یاد دلائیں گے تو بات کر دوں گا، کسی اور موقع پر جب موضوع ریلیونٹ ہوگا۔ اس وقت ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، ان میں سے ما فی الارحام بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، تو پتہ نہیں چلتا جی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، پیدائش ہو جانے تک خبر نہیں ہوتی۔ اب اگر ان کا یہ مقولہ غیر معقولہ، مقولہ غیر معقولہ، بے عقلی کا مقولہ اگر قبول کر لیا جائے کہ یہی دین اور یہی قرآن کا حکم ہے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اب وہ ان کے اگر یہ دین کا تصور قبول کر لیا جائے تو آج تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پوری دنیا میں چند ہفتوں کے بعد بیٹے کا بیٹی کا سیکس معلوم ہو رہا ہے، آج تو بتا دیتے ہیں۔ اور ویسٹرن ورلڈ تو اس میں بہت آگے جا چکی، مغربی دنیا میں تحقیق آگے جا چکی، اور مجھ سے امریکہ میں، یورپ میں بعض جگہوں پر یہ سوال کیا گیا کہ اسلام یہ کہتا ہے، اب علماء نے جو بات کہہ دی تو کہنے والے تو یہی کہیں گے نا کہ اسلام یہ کہتا ہے، کہ اسلام نے اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا ہے سائنس کو آج۔ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو پھر میں جب کبھی کوئی سوال کرتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ لاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں، یہ لکھا ہوا ہی نہیں قرآن میں، یاد رکھ لیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہی نہیں۔ ایک ہی آیت ہے سورہ لقمان کے آخر میں جہاں ان 5 مغیبات کا ذکر ہے، ما فی الارحام کے باب میں یہ کلام نہیں ہے کہ یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو صرف یہ ہے اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی اور کو نہیں جناتا یا کسی اور کو علم نہیں دیتا یا کوئی اور نہیں جانتا، اپنے جاننے کا ذکر تو اس نے ضرور کیا ہے مگر نفی نہیں کی کہ اور کوئی نہیں جانتا، یعنی اصلاً تو اللہ جانتا ہے، اب اللہ جس کو یہ علم عطا کر دے جس ذریعے سے اس کو بھی ہو جائے گا۔ تو قرآن نے تو نفی نہیں کی اس کی، قرآن نے نفی، اور اگر اس کو وہ تصور مان لیا جائے تو معاذ اللہ آج تو پھر سائنسی تحقیق نے استغفر اللہ قرآن کو غلط ثابت کر دیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ تو یہ ہے کہ جب وہ پہلے ہفتے میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، اور آج تک سائنس ایک خاص عرصہ گزر جانے کے بعد تک سیکس ڈٹرمینیشن نہیں کر سکتی کہ بیٹا ہے یا بیٹی، جبکہ اللہ پاک اس کے بیٹے اور بیٹی ہونے کا فیصلہ پہلے ہفتے میں کر دیتا ہے۔ یہ تو آیت کریمہ کا اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بتاؤ پہلے ہفتے میں ہی ہم نے فیصلہ کر دیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تم میں سے کون جانتا ہے۔ یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم فیصلہ کر چکے، ایک زمانہ گزرنے کے بعد جا کے تمہیں پتہ چلتا ہے کب، جب اس کے اندر اعضاء بننا شروع ہوتے ہیں، جب بننا شروع ہو جائیں گے تو مائکروسکوپ کے ذریعے دکھائی دے جائے گا۔ تو یعنی اللہ اس وقت بھی جانتا ہے جب مائکروسکوپ بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ وسیع اور اعلیٰ وسیقہ معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ جانتا ہے از خود بغیر کسی آلے کے، مگر اللہ جس کو یہ علم عطا کر دے تو اللہ کی عطا سے کوئی بھی جان سکتا ہے، اس پر نفی اور قدغن نہیں ہے، نفی اور قدغن نہیں۔ سو اللہ نے اگر سائنسدانوں کو علم دے دیا تب، اور حضور علیہ السلام کو بھی علم عطا کیا اور کئی اولیاء کو بھی دیا، کئی اولیاء علیہ السلام اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی دیا۔ کئی واقعات ایسے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کچھ تھوڑا سا سامان تھا وراثت کا، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، ماں کے بطن میں تھی۔ تو کوئی سامان تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ رکھ لو، یہ حصہ تمہارا اور تمہاری پیدا ہونے والی بہن کا ہے،
تمہاری بہن پیدا ہوگی اس کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام فضل حضور علیہ السلام کی چچی ایک دن تشریف لے جا رہی تھی، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کے خوشخبری دی، چچی مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہارے پیٹ میں بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کی خوشخبری دی، صرف یہاں تک نہیں، اور فرمایا کہ پھر اس کی نسل سے محمد مہدی پیدا ہوگا۔ تو یعنی اس وقت جو پیٹ میں بیٹا تھا وہ بھی بتا دیا، اور قیامت تک جو نسل پیدا ہونے والی تھی وہ بھی بتا دی۔ تو آقا علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے قیامت تک کے ما فی الحام کا علم عطا فرما دیا۔ ایک کی تو بات ہی کوئی نہیں، ایک کی تو خیر یہ ضمناً ایک بات تھی۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اس ملاپ کے وقت کروموسومز آتے ہیں، کیا؟ تو آدھے 50% کروموسومز باپ کی طرف سے آتے ہیں اور 50% کروموسومز ماں کی طرف سے آتے ہیں، یا ڈی این اے جس سے بنتا ہے۔ تو 50% کروموسومز مل کر ان کروموسومز کے ملاپ کے ذریعے وہاں فرٹیلائزیشن کے پروسیس میں وہ جو نیا وجود بنتا ہے، بعد میں ایمبریو آتا ہے اس سیل میں، اس کا کریکٹر تشکیل پاتا ہے۔ تو گویا وہ ابتدائی کریکٹر جو بچے کو ملتا ہے وہ آدھا باپ کی طرف سے اور آدھا ماں کی طرف سے۔ بعد ازاں کچھ چیزیں ادھر کی غالب آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ادھر کی غالب آ جاتی ہیں۔ تو جزئیت کا فائدہ کیا ہے؟ نسبی جزئیت کا۔ نسب کی جزئیت یہ ہے کہ اس کا ابتدائی کریکٹر جو متعین ہوا ہے وہ ماں باپ کے خصائل سے متعین ہوا ہے۔ تو وہ چیزیں جو اولاد کو مل سکتی ہیں وہ غیر اولاد کو نہیں مل سکتی، یہ جینیٹک چیز ہے۔ تو جزئیت ضروری تھا حضور علیہ السلام کی شہادت کے مرتبے کے ظہور تام کے لیے کہ ایسے وجودوں کو انتخاب کیا جائے کہ جو شان جزئیت کے حامل ہوں، تاکہ بنیادی خصائص اور اوصاف بھی ٹرانسفر ہو کر براہ راست ان کے اس ابتدائی تخلیقی سیل میں ہوں جن سے وہ تشکیل پا کے جمع ہونے والے ہیں، تاکہ نکھرتے جائیں تو وہ اوصاف ان کے اندر نمایاں ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے، اپنا، قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد فرمایا جب یہ مباہلے کا معاملہ آیا تھا نا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، اس وقت قرآن مجید کی آیت اتری، آقا علیہ السلام نے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی بیویوں کو بلا لیں، عورتوں کو، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی جانوں کو یہاں جمع کر لیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے آؤ۔ یعنی ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، اپنی عورتیں لے آتے ہیں اور اپنی جانیں لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، اور پھر بیٹھ کر ہم سب مباہلہ کرتے ہیں، ثم نبتہل، مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا لیا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلا لیا، اور حضرت علی شیر خدا کو بلا لیا، اور خود تو تھے ہی، اور یہ جمع ہو گئے چادر بچھا کے، فرمایا آؤ ہم نے اپنی جانوں کو بلا لیا۔ اب جانوں میں کون آ گئے؟ خود کو اور حضرت علی شیر خدا کو شامل کر لیا۔ ہم نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، بیٹوں میں کون آ گئے؟ حسن اور حسین کو شامل کر لیا، اور نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیا، اور فرمایا یہاں اس حدیث سے 5 تن کا تصور نکلا۔ کیا نکلا؟ شیعہ حضرات بھی 5 تن مانتے ہیں، مگر اب ہمارے کچھ اہل سنت میں سے کے نام لینے والے کچھ لوگ 5 تن کی دشمنی کرتے ہیں، یعنی 5 تن کے لفظ کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا لفظ 5 تن میں کوئی خرابی نہیں، یہ اس حدیث پاک، یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، اور آگے احادیث بھی ہیں، آگے احادیث بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مقام پر امام حسن اور حسن حسین کو اکٹھا بٹھا لیا، اور فرمایا باری تعالیٰ جو مجھ سے محبت کرے گا، میرے ان 2 بیٹوں سے محبت کرے گا، ان بیٹوں کی ماں سے کرے گا، ان کے باپ سے محبت کرے گا، تو اس سے محبت کر۔ تو 5 ہو گئے نا۔ 5 تن کا تصور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے شیعہ حضرات چونکہ مبالغہ کرتے ہیں، وہ 5 تن کے سوا باقیوں کو
نہیں مانتے، پاکستان کے سوا باقیوں کو نہیں مانتے۔ یہ سیاسی کا عنصر ہے، جیسے یہ حضور کے ہیں ویسے وہ صحابہ بھی حضور کے، ان کو دائیں بائیں اپنی مزار پاک میں لے جا رہا، وہ غیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو چادر میں اگر سما رکھا ہے تو ان کو اپنے بازار میں لے جا رہا۔ تو ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم پاکستان بھی مانتے ہیں اور پانچ کے ساتھ تین بھی مانتے ہیں، پاکستان بھی اور ساتھ تین، یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان تین ہو گئے نا، تین، وہ تین بھی مانتے ہیں اور یہ پانچ بھی مانتے ہیں، ہم ساروں کو مانتے ہیں، اور یہ وہ عقیدہ ہے اہل سنت کا جو سب کو ماننے والا، یہاں کسی کا انکار، پیغمبر ساروں کو مانتے ہیں، یہودی بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں، عیسائی بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں، مسلمان سب کو مانتے ہیں۔ شیعہ لوگ، مسلمانوں میں سے شیعہ لوگ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں، اور جو خارجی خیال کے لوگ اب ان کے جواب میں آ گئے، بڑے متعصب ہو گئے، وہ نام تو اہل سنت ہی کا لیتے ہیں، اب ان کا عمل یہ ہے کہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں، انکار نہیں کرتے نام لے کر نہ ماننے کا، مگر ان کی محبت اور ان سے تعلق بھی برقرار نہیں رکھتے، تو کسی نہ کسی کا انکار ہے۔ یہ النمط الاوسط ہے، یہ سواد اعظم ہے، درمیان کی راہ، جس کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی کہ یہ لوگ ہیں کہ ان کے ہاں انکار ہے ہی نہیں، یہ انبیاء کو بھی مانتے ہیں، یہ سب اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، یہ سب صحابہ کو بھی مانتے ہیں، یہ اولیاء کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں انکار، جن کے ہاں انکار نہیں سو اللہ کی رحمت کا بھی ان سے انکار نہیں ہوگا، اللہ بھی کہے گا یہ سب کو ماننے والے ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ یہ دیسی طریقے کی باتیں ہو گئی، ذرا کیا آپ کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی دیسی طریقہ بھی استعمال کرتے ہیں نا، مگر یہ پختہ ہوتا ہے، بات ذہن نشین ہو جاتی، سب کو ماننا چاہیے۔ ہم ائمہ اطہار اہل بیت اماموں کو بھی مانتے ہیں، یعنی ہماری تعریف یہ ہے کہ ہم کسی کا، مومنین میں سے کسی کا انکار کرتے ہی نہیں، ہم صرف ان کو نہیں مانتے جو رسول کو نہیں مانتے، ہم صرف ان کو نہیں مانتے جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، ہم ان کو رد کرتے ہیں، اور جو اللہ رسول کو مانتے ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا ولی اور تمہارا دوست اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے اور مومنین بھی ہیں، سو اللہ کو بھی مانو، اس کے رسولوں کو بھی مانو اور اس کے ولیوں کو بھی مانو، جامع عقیدہ ہو گیا نا یہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، تو یہ حسن اور حسین کو حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے قرار دیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میری اہل ہے، یہ میری، صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں یہ حدیث آتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں، مثلا اہل تشیع شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ نقطہ بھی سمجھا دوں کہ اللہ حضور علیہ السلام نے تو نام لے کر کہا کہ اللہ یہ میری اہل ہے، یہ میری اہل ہے، تو لہٰذا ازواج مطہرات معاذ اللہ استغفر اللہ اہل سے خارج ہو گئیں، تو اہل تو صرف 5 تن رہے اور ازواج مطہرات اہل بیت نہ رہیں، یہ ناجائز ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم اور جہالت ہے، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ ان کو حضور علیہ السلام نے شامل کیا، ان کو حضور علیہ السلام نے شامل کیا، اور رہ گئی ازواج مطہرات، بیوی وہ تو سب سے پہلے اہل بیت ہوتی ہے، بیوی سب سے پہلے گھر والی ہوتی، بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ گھر والی، اور اگر بیوی گھر والی نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے گھر والا؟ تو بیویاں تو پہلے گھر والی ہوتی ہیں، ان کو شامل کیا، اور ان کو حضور علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے مقام مباہلہ پر اور حدیث پاک کے ذریعے چادر تطہیر کی دے کر ان کو شامل کیا، ان کو اور ازواج مطہرات کو حضور کی اہل میں اللہ نے شامل کیا، ان کو حضور نے شامل کیا اور ازواج مطہرات کو اللہ نے شامل کیا۔ کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں ساری کائنات میں کوئی عورت تمہاری جیسی نہیں، ساری کائنات میں کوئی عورت تمہاری جیسی نہیں ہے، اور پھر ان کو امہات المومنین ڈکلیئر کر دیا، یہ سب مومنوں کی
مائیں. تو گویا ازواج مطہرات حضرت علی شیر خدا کی بھی مائیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی مائیں، اور حسن اور حسین کی بھی، کیونکہ یہ مومن ہیں یا نہیں؟ بولیے، یہ سب مومن ہیں نا. تو حضور کی ازواج مطہرات کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ امہات المومنین ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں. اب کہیے اگر تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسن و حسین اور امام زین العابدین اور امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی تقی، امام علی نقی، امام موسیٰ رضا، اگر امام حسن عسکری، یہ سارے امام محمد مہدی تک اگر تو یہ سارے مومن ہیں تو ازواج مطہرات ان سب کی مائیں ہیں کہ نہیں؟ اب ان سے بڑا مومن کون ہے ان سے بڑا کوئی مومن؟ تو یہ ان سب کی مائیں ہوئی. تو ظلم کی بات کہ اولاد کو اہل بنا دیا، ماؤں کو نکال دیا. ایسی کوئی اہل اولاد بھی ایسی ہوتی ہے دنیا میں جو ماؤں کو نکال دے اور کہے ہم اہل ہیں اور مائیں جی نہیں؟ ایسا ماؤں کے پاؤں کے نیچے تو جنت رکھی گئی ہے، لہذا وہ اہل ہیں. تو ازواج مطہرات کو اللہ نے اہل البیت بنا. کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب ان کی زوجہ گھبرائی فرشتے کو دیکھ کر تو قرآن مجید نے کہا ان کو یا اہل البیت، ان کی زوجہ بیوی کو کہا اے اہل بیت. حضور کی ازواج مطہرات کے لیے اہل البیت کہا. تو یہ تو سب سے پہلے اہل البیت ہیں، اور باقیوں کو حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت میں، اور حضرت سلمان فارسی کو بھی شامل کیا، حضرت کہ یہ بھی میری اہل بیت میں ہے. اس لیے ان سے پردہ نہیں تھا، پھر ان سے پردہ نہیں تھا، ان کو شامل کر لیا. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اہل البیت میں ازواج مطہرات اور یہ اہل بیت اطہار کی یہ عطرت پاک کے افراد شامل، یہ سارا وسیع ہے. تو سیدنا امام حسن اور امام حسین کو جزئیت کی شان عطا کی، حضور علیہ السلام کا جز بنایا. اس جز بنانے کی وجہ سے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ حضور کی شان شہادت ان کے ذریعے ظاہر کی جائے. اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. نسب ماں کی طرف سے چلتا ہے یا باپ کی طرف سے؟ تو چونکہ ان کے تو باپ کوئی نہیں تھا، یہ اللہ پاک کے قدرت الہیہ کے خاص علامت تھی، آیت الہی تھی اور کلمہ الہی تھے. تو اپنی والدہ سے پیدا ہوئے حضرت مریم سے. چونکہ آپ کا باپ تو تھا نہیں، لہٰذا نسب بنی اسرائیل سے کوئی نہ ہوا. نسب تو باپ سے ہوتا ہے، باپ ہوتا تو نسب کی بات ہوتی کہ کن میں سے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ باپ ہوتا تو نسب کی بات ہوتی کہ کس میں سے ہیں، تو باپ ہی نہیں تھا، تو لہٰذا ان کا اپنا جدی خاندان کوئی نہ ہوا. آبائی یہ جو آپ چودھری بنتے ہیں اور سیال بنتے ہیں اور سید بنتے ہیں اور ملک بنتے ہیں اور قریشی بنتے ہیں، ماں کی طرف سے بنتے ہیں یا باپ کی طرف سے؟ تو اگر باپ ہی نہیں ہے تو کوئی نسب کوئی قبیلہ ہوگا آپ کا، آبائی اور جدی. تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر شمار کیے جاتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے تھے. کیسے تھے؟ ان کا تو باپ کوئی نہیں تھا، تو بنی اسرائیل میں کیسے ہو گئے؟ جواب یہ ہے کہ ماں کی طرف سے تھے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نسب باپ کی طرف سے نہیں ملا بلکہ ماں کی طرف سے ملا. تو اللہ پاک نے چونکہ انبیاء میں خاص فضل فرمایا حضرت عیسیٰ پر اور اپنی خاص نعمت اور آیت کا مقام عطا کیا، تو ان کا نسب باپ کی طرف سے نہیں بلکہ ماں کی طرف ہوا. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت آیا تو امام حسنین کریمین کو حضور نے فرمایا ہذان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی یحبہما فحبہما فحب من یحبہما. اے اللہ حسن اور حسین، فرمایا علی کے نہیں، یہ دو میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، سو میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان میرے بیٹوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر. تو حضور علیہ السلام نے ان کے نسب کی سمت متعین کر دی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب اپنی والدہ کی طرف سے چلا، ایسے حسن اور حسین کا نسب حضرت علی کی طرف سے نہیں، اپنی والدہ فاطمہ کی طرف سے چلا، اور وہ حضرت علی کے بیٹے نہیں، مصطفیٰ کے بیٹے کہلائے. صاحبزادے حضرت علی کے ہی تھے،
نسبی بیٹے حضرت علی کے تھے، مگر آقا علیہ السلام نے اعلان کر کے فرمایا ہاذان ابنایا، یہ دو میرے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ وابنا ابنتی، وابن ابنتی، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کا نسب میں اپنی بیٹی فاطمہ سے چلا رہا ہوں۔ اور یہ بھی کیوں؟ یہ کفار کے اس طعنے کا جواب تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور کے سارے بیٹے بچپن میں ہی مر گئے، اب ان کی اولاد چلے گی نہیں، اور یہ معاذ اللہ ابتر ہو گیا، مقطوع النسل ہو گیا۔ کیا؟ مقطوع النسل، بھی ان کی نسل ہی قطع ہو گئی، کٹ گئی۔ جب بیٹا ہی کوئی نہیں بچا تو اولاد کہاں سے چلے گی؟ اللہ پاک نے جواب دیا۔ طعنے مشرک دیتے تھے حضور کو، جواب مولا دیتا تھا۔ طعنے کافر دیتے تھے، جواب اللہ دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے حبیب مکرم انہیں فرما دے کہ آپ کی اعلان کر دے کہ آپ کی نسل تو چلے گی، دنیا دیکھے گی، طعنہ دینے والوں تم ہی مقطوع النسل ہو جاؤ گے، تمہاری نسلوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب دنیا میں جانتا ہے کوئی ابو جہل کی نسل؟ کوئی ہو بھی اگر تو کوئی نام لیتا ہے کہ میں ابو جہل کی اولاد سے ہوں؟ وہ مرنا گوارا کرے گا ابو جہل کی؟ کوئی مانتا ہے میں ابو لہب کی اولاد ہوں؟ جی کہاں گئی نسلیں؟ کوئی مانتا ہے میں یزید کی اولاد ہوں؟ سگا بیٹا یزید کا، اس کا نام معاویہ تھا، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، سگا بیٹا۔ جب خبر سنی کہ اس نے حرمین پر حملہ کیا، مدینہ پاک کو تباہ کیا، مسجد نبوی کو تباہ کیا، خانہ کعبہ کو جلا دیا، اہل بیت اطہار کو قتل کیا، اتنے ظلم کیے، کافر ہوا اور بے ایمان ہو کے مر گیا۔ کلنج کے درد میں وہ کعبہ جلوا رہا تھا، کعبۃ اللہ، کہ اللہ پاک کی گرفت کلنج کے درد میں تڑپ تڑپ کر مر گیا، توبہ کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ یہ چند جملے ان لوگوں کے لیے ہیں جو یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ یہ یزید کا انجام تھا۔ اب بیٹا معاویہ تخت نشین کرایا گیا، اس کو تخت پر بٹھایا، اس نے لات مار دی، اس نے کہا یہ تخت جو میرے باپ نے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ رنگ کر اور کعبہ اور مدینہ کی بربادی کے بعد حاصل کیا ہے، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کے بیٹے نے تخت پہ لعنت بھیجی اور تخت چھوڑ کے چیخ چیخ کے گوشہ نشین ہو گیا اور وفات پا گیا۔ اس کو ابتر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتر ہونا کہتے ہیں۔ اس کے بیٹے نے تخت پہ لعنت مار دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کے دشمن ابتر ہوں گے، مقطوع النسل ہوں گے، آپ کی نسل چلے گی۔ کیسے چلے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ بیٹا زندہ نہیں رہا تو میرے مصطفیٰ کی نسل نہیں چلے گی؟ اوروں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، مصطفیٰ کی نسل بیٹی فاطمہ سے چلے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی اور بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، اس لیے حسن اور حسین بھی میرا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسل مصطفیٰ کے لیے بیٹے کا درجہ عطا کیا، بیٹے کا درجہ عطا کیا، اور حسن اور حسین کو بمنزل اولاد کے بنایا، اور قیامت تک جو حضور کی نسل ہے وہ حسن اور حسین کے ذریعے چل رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور جتنی نسل پھر آقا علیہ السلام کی دنیا میں پھیلی، اتنی نسل کسی اور کی نہیں پھیلی۔ تو یہ جزئیت تھی، چونکہ ان کو جزئیت عطا کی حضور علیہ السلام کی، نسبی جزئیت، خونی جزئیت، لہٰذا وہ حقدار ٹھہرے کہ مرتبہ شہادت کا ظہور ان کے جسم پر ہو، چونکہ جسم جز تھا۔ کیا؟ شہادت کے مرتبے کے ظہور کے لیے شہادت کا مرتبہ، اس کا ظہور تبھی ممکن تھا نا کہ شہادت کی موت جسم پر وارد ہوتی، جسم پر وارد ہونی ہوتی ہے نا، تو لازم تھا کہ جسم بھی جزء مصطفیٰ ہو، جسم بھی حسنین کریمین کے جسم کیا ہوں؟ حضور علیہ السلام کا جز ہو۔ اس لیے ان کو بیٹا بنایا کہ ڈائریکٹ جز کیا، اور پھر ان کے جسموں کو آقا کے مرتبہ شہادت کے ظہور کے لیے منتخب کیا۔ یہ تو تھی ظاہری، یہ تو جزئیت تھی۔ اب اس کے ساتھ بیٹے کئی ہوتے ہیں، آگے چلیے، بیٹے کئی ہوتے ہیں، انہیں جسمانی جزئیت تو نصیب ہوتی ہے لیکن باقی کچھ نہیں ملتا۔ تو جسمانی جزئیت تو ہو گئی، اب ضروری یہ تھا کہ اس کے بعد وہ بیٹا سپوت بھی تو ہو۔ تین قسمیں ہوتی ہیں بیٹے کی، کپوت
کیا؟ جو باپ کی کمائی بھی لٹا دے، جو باپ کی کمائی بھی لٹا دے۔ اکثر تو کپوت ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں دوسری قسم، پوت۔ کیا؟ پوت، جو نہ لٹائے نہ بڑھائے، چلو اسی نام کو چلائے رکھے۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چلو نقصان بھی نہیں پہنچاتے بات کی شہرت کو، عزت کو، اور کچھ بڑھاتے بھی نہیں ہیں، تو چلو بس اسی پر گزارا کرتے رہتے ہیں، وہ تو پوت ہو گئے۔ اور بہت قلیل، کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے سپوت۔ تو آپ سپوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ امت مسلمہ کا سپوت ہے، عالم اسلام کا سپوت ہے، اسلام کا سپوت ہے۔ سپوت کہتے ہیں وہ بیٹا جو عزت کو بڑھا دے، جو پہلی نام کو 4 چاند لگا دے، روشن کر دے، آگے بڑھا دے۔ باپ نے کمائی کی تھی، اس کمائی کو اور بڑھا دے، اس کو سپوت کہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ مطلب ضروری نہیں کہ وہ درجے میں بڑھے، مگر اس مشن کو لے کے آگے بڑھے، اور جو میراث چھوڑی ہے اس کو لے کے آگے بڑھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جسمانی جزئیت تو ہو گئی، مگر کیا سپوت بھی ہیں، پوت اور سپوت بھی ہیں؟ کیا جو کچھ آقا علیہ السلام نے فضائل دیے ہیں ظاہر اور باطن میں، ان کو سنبھالنے والے بھی ہیں یا نہیں؟ کئی ہیں کہ بیٹے تو ہوتے ہیں مگر سنبھالتے نہیں۔ تو ہاں، اس کے ظاہر پہلو کو پہلے لیتے ہیں، تو ظاہر میں بھی اللہ نے حضور کا پوت اور سپوت بنایا، ظاہری کمالات کا امین بنایا، مظہر بتایا، حضور کی ظاہری شکل و صورت میں بھی حضور کی مشابہت عطا کر دی۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جب اداس ہوتے اور حضور علیہ السلام کا پورا حسن سراپا دیکھنے کو جی کرتا، تو حضرت فاطمۃ الزہرا اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دروازے پر آ جاتے، حسن حسین دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے دیکھتے تو دیدار مصطفیٰ ہو جاتا تھا۔ اور سنن ترمذی ابواب المناقب میں حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ تو فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انور سے لے کے سینہ مبارک تک حضور علیہ السلام کی شبیہ کامل تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے سر اقدس سے سینہ مبارک تک، امام حسن کا سر سے لے کے سینہ، یہ حضور کی عین شبیہ کامل تھی۔ آقا کا چہرہ انور نظر آتا تھا ان کے چہرے کے آئینے میں، ان کے سینے کے آئینے میں سینہ مصطفیٰ نظر آتا تھا، ان کے سر انور کے نقشے میں سر انور مصطفیٰ نظر آتا تھا، اشبہ تھے، شبیہ ترین تھی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ اقدس سے لے کر قدمین تک، قدموں تک سارا جسم بقایا حضور کی شبیہ کامل تھا، اور دونوں کو ملا کے کھڑا کر دیتے تو سر سے پاؤں تک سراپا مصطفیٰ کی شبیہ بن جاتی۔ یہ شان کسی اور کو عطا نہیں کی۔ تو دیکھا کہ ظاہر میں بھی مشابہت عطا کر دی، کیوں کہ اس جسم کو چننا تھا شہادت مصطفیٰ کے ظہور کے لیے، جسم بھی ویسا مشابہ بنایا جائے، جسم کو بھی کامل تشبیہ دی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا شبیہ ہو اور ایک بیٹا نہ ہو، مگر چونکہ شہادتیں دو تھیں، ایک سری ایک جہری، ایک زہر والی اور ایک تلوار والی، تو 2 شہادتیں تھیں اور 2 شہادتوں کے لیے 2 شہزادے چنے گئے تھے، تو دونوں کو مشابہت عطا کر دی تھی تاکہ دونوں کے جسم مل کر حضور کا جسم کی شبیہ کامل بن جائیں۔ ایک روز حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کے نکلے، حضرت علی شیر خدا ان کے ساتھ تھے، راستے سے گزرنے لگے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، باہر کھیل رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پیار سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیا، کندھوں پر بٹھا لیا، کندھوں پر بٹھا کے پیار کرنے لگے، چل پڑے۔ حضرت علی ساتھ تھے اور کہنے لگے بے ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی وعلی یضحک۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے مجھے میرا باپ قربان ہو مجھ پر، یعنی قسم کھائی کہ قسم کھاتا ہوں اے علی یہ حسن نبی کی شبیہ ہے، علی کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، باپ ساتھ کھڑے ہیں، حضرت علی کھڑے ہیں، فرمانے لگے قسم ہے مجھے یہ نبی کی شبیہ ہے، اے علی آپ کی شبیہ نہیں۔ حضرت علی سن کے مسکرا پڑے، ہائے سبحان اللہ۔
کیا تعلق تھا، کیا محبت تھی. اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو اہل بیت میں اور خلفائے راشدین میں جنگ کرواتے ہیں اور دشمنی ظاہر کرتے ہیں اور اناد ظاہر کرتے ہیں. ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ انہیں کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، وہ انہیں کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے اور قسم کھا کے شبیہ مصطفیٰ کہتے تھے. اور علی شیر خدا ہنسا کرتے تھے. جن کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا عالم یہ ہو، ان سے بدگمانی کرنا کہ اہل بیت کے دشمن تھے، یہ نادانی ہے. لوگوں کو اس امر سے توبہ کرنی چاہیے. اس سے اہل تشیع لوگ جن کو یہ بات صحیح نہیں پہنچی، ان کو نصیحت ہے کہ انہیں توبہ کرنی چاہیے. محبت اہل بیت کا نام یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی نسبت دل تنگ رکھا جائے. جس کسی نے آپ کو غلط بات بتائی وہ صرف اپنے پیٹ کا دندہ ہے اور امت میں فتنہ اور تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کے لیے افسانہ ہے. اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جتنی محبت تھی اس محبت کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی. یہ صحیح بخاری میں، غالباً صحیح بخاری میں ہی یہ حدیث آئی ہے. یہاں صاحب مشکات کا حوالہ میں نے دیا ہے کتاب المناقب، مگر حق یہ ہے اس کو آپ چیک کریں، یہ صحیح بخاری کی حدیث. پھر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روز وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان الحسن بن علی یشبہہ. کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور حسن بن علی کاملاً حضور کی شبیہ تھے. مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب سر انور ان کا کاٹ دیا گیا اور مارکہ کربلا میں شہادت کے بعد ان کا سر انور نیزے کی نوک پر اٹھا کر اس بدبخت شقی ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، تو شقی اور بدبخت اور جہنمی ابن زیاد امام حسین کے سر انور پر اپنی چھڑی مار رہا تھا، ان کے ناک اور ان کی دانتوں پہ چھڑی مارتا تھا. حضرت انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں اس وقت کہ خدا کی قسم کہا گیا اس حسین کے چہرے پہ چھڑی مار رہے ہو، خدا کی عزت کی قسم اس سے زیادہ شبیہ میں نے مصطفیٰ کی نہیں دیکھی ہے. یہ مصطفیٰ کی شبیہ ہے، یعنی ان کا چہرہ بھی شبیہ مصطفیٰ تھا. فرق یہ تھا کہ جب دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تو امام حسن کا اوپر کا حصہ زیادہ اشبہ ہوتا، ان کا نچلا حصہ اشبہ ہوتا، اور الگ دیکھتے تو امام حسین پوری دنیا سے بڑھ کر پھر اشبہ بمصطفیٰ ہوتے. فرمایا ما کان من اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ شبیہ حضور علیہ السلام کا اشبہ زیادہ ہے، یعنی مشابہ حضور علیہ السلام کے اور کوئی نہ تھا. یہ بھی سنن ترمذی میں حدیث ہے ابواب المناقب میں. ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن بن علی وقال فی الحسین ایضا کان اشبہہم برسول اللہ. یہ ساری حدیث جو میں بتا رہا ہوں سیاستہ کی حدیث ہیں، بخاری مسلم اور ترمذی کی، اور یہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، اہل بیت سے نہیں، صحابہ کرام سے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی سے بڑھ کر، ان دونوں شہزادوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی زیادہ حضور کی شبیہ نہ تھا. یہ سب کچھ جو بیان کر رہے ہیں کہ عذر محبت نہیں ہے، یہ باتیں محبت کے بغیر ادا ہوتی ہیں. بولیے اگر محبت نہ ہو، دل میں معاذ اللہ بغض و عناد ہو، تو کوئی یہ باتیں زبان سے کہتا ہے؟ یہ باتیں محبت کی علامت ہے. اور یاد رکھ لو کہ آقا کے شہزادوں سے محبت، حضور سے محبت ہے. بدقسمتی یہ کہ اس دور نے امت مسلمہ کو تفرقوں میں مبتلا کر دیا اور فرقہ پرستی کے فتنوں نے دین کو لخت لخت کر دیا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اعتقاد اسلامی کو جز جز کر دیا اور ایک کو دوسرے سے متخاصم کر دیا. اور نتیجہ آج یہ آن پہنچا ہے کہ اگر کوئی کثرت سے صحابہ کرام کی فضیلت کی بات کر ڈالے تو سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی خارجی وہابی ہے، اور اگر کوئی کثرت سے اہل بیت پاک کی محبت کی بات کر ڈالے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی شیعہ ہے. ارے بدبختو، تم نے صحابہ کو خارجیوں اور وہابیوں کے کھاتے میں، اہل بیت کو شیعوں اور رافضیوں کے کھاتے میں ڈال دیا، تو بتاؤ خود دین اور ایمان کہاں بچا؟ تم نے دین کو تقسیم کر دیا، امت کو ٹکڑے کر دیا. اس وقت بات کرو نہ جب کوئی خارجی تھا نہ کوئی شیعہ تھا، فقط آقا کے صحابہ تھے یا اہل بیت تھے، امت مصطفیٰ تھی.
اس وقت یہ بات ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے ہاں ایمان کی علامت محبت علی تھا، جو علی سے محبت کرتا مومن ہوتا، جو بغض رکھتا منافق ہوتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا انا کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیا ونعرف المؤمنین بحبهم علیا۔ علامت یہ تھی کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اسے مومن سمجھتے، جس کے دل میں علی کا بغض ہو اسے منافق سمجھتے۔ حسن اور حسین کی محبت ایمان کی علامت بلکہ عین ایمان تھا۔ آقا علیہ السلام نے علل اعلان ان کی محبت کو اپنی محبت ڈکلیئر کر دیا تھا، مگر بدقسمتی کے اس فتنہ انتشار نے، تفرقہ پرستی نے امت کو ایسے دھڑوں میں مبتلا کیا کہ ذہن جدا کر ڈالے۔ یاد رکھ لو، محبت رسول، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت ایک چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تو ظاہری مشابہت تھی، یہ کیا تھی؟ ظاہری مشابہت، اور حضور علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی حدیث پاک میں، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ پیشین گوئی خود فرمائی تھی۔ اور شیعہ حضرات کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ۔ کیا؟ یہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو سیدنا علی شیر خدا کہتا ہوں ایک رواجن، میرے والد گرامی زندگی میں حضرت علی کو خالی حضرت علی نہیں کہتے تھے، وہ مولا علی یا مولا کائنات کہتے تھے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ، یا مولا علی کہتے یا مولا کائنات کہتے تھے، اور حق ہے وہ مولا کائنات۔ حضور السلام نے فرمایا علل اعلان من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو جو حضور کو مولا تسلیم کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ علی شیر خدا کو بھی مولا تسلیم کرے۔ اور مولا کا مراد دوست، مولا سے مراد حضور کی دوستی، حضرت علی کی دوستی، حضور کی دوستی حضرت ابو بکر صدیق کی دوستی۔ ایک دن حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر منی وانا من ابو بکر، ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے ہوں۔ ایک مقام پہ فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ۔ آقا نے ہر ایک کو اپنے آپ سے اور خود کو ہر ایک سے فرمایا تم کس کو کس سے جدا کرتے ہو۔ جیسے کسی نے کہا ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ یہ تو تھی ظاہری مشابہت، اب اس کے بعد باطنی مشابہت۔ اگلا گلی ظاہر میں مشابہ کر دیا نا، اب ایسا ہوتا ہے جسمانی جزیت بھی ہو گئی، شکل و صورت بھی ایک ہو گئی، مگر باطن ایک جیسا نہیں۔ میں ترتیب سے چل رہا ہوں، شکل و صورت تو ملتی ہے بالکل، بیٹے باپ کی طرح نظر آ رہے ہیں، مگر اندر باپ کی طرح، باطن باپ کی طرح نہیں، مشابہت نہیں۔ اگر باطن باپ کی طرح مشابہت حضور کی طرح نہ ہو تو تب بھی وہ جسم حقدار نہ تھے کہ حضور کا مرتبہ شہادت ان سے ظاہر ہوتا۔ تو باطنی مشابہت عطا کی، فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سرداروں کے، جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو باطنی مشابہت اور درجہ حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا کیا، وہی جنت اور آخرت میں درجہ امام حسن و حسین کو عطا کیا۔ اور باطنی مشابہت میں فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث تھی، پھر فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، حسن اور حسین اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ بولیے میرے دو پھول ہیں۔ اب یہ بولیے پھول سیدھے زمین پر اگاتے ہیں؟ کیا ڈائریکٹ کوئی پھول زندگی میں دیکھا سیدھا پھول ہی زمین پہ اگایا ہو؟ اگتا ہے کوئی پھول؟ کسی پودے پر ہی اگتا ہے نا۔ تو حسن اور حسین تو دو پھول ہوئے، پودا کون سا ہے جن پر اگے ہوئے ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا، میرے دو پھول ہیں، گویا میں پودا ہوں اور حسن ایک پھول ہے، حسین ایک پھول ہے۔ میں پودا ہوں اور حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، اور پھولوں میں جو خوشبو آتی ہے وہ پھولوں کی اپنی ہوتی۔
وہ پودے کی کس نہیں ہوتی؟ آپ بڑا قیمتی پودا لاتے ہیں، خاص قسم کے بیج لاتے ہیں جس سے پودا اور تنا نکلتا ہے، تو وہ ساری اصل خوبی، خوشبو، مہک، کوالٹی، خاصیت تو اس پودے کی ہوتی ہے جو پھولوں میں رنگ، روپ اور خوشبو اور مہک کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ تو جب حسن اور حسین تو فقط پھول ہوئے، مگر یاد رکھو کہ پھولوں کا رنگ پودے سے ہے، پھولوں کی مہک پودے سے ہے، پھولوں کی خوشبو پودے سے ہے، پھولوں کی چاشنی پودے سے ہے، پھولوں کا حسن و جمال پودے سے ہے، پھولوں کی نزہت و نگہت پودے سے ہے۔ جو کچھ پودے میں ہے وہ پھولوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا لوگوں، پودا میں ہوں، پھول حسن و حسین ہیں۔ پتہ چلا کہ مصدر میں ہوں، مظہر حسن و حسین ہے۔ مصدر میں ہوں، مظہر، یہی معنی تھا اس حدیث کا جس میں فرمایا الحسن والحسین، الحسن منی وانا منہ، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں حسن اور حسین سے ہوں۔ کیسے؟ حسن اور حسین تو حضور سے ہوئے، وہ بیٹے ہیں، آقا باپ ہیں، نانا ہیں، بیٹے تو باپ سے ہوتے ہیں۔ حسن اور حسین تو حضور علیہ السلام سے ہوئے، بات کی سمجھ آتی ہے، مگر حضور حسن اور حسین سے کیسے ہو گئے؟ بھئی بیٹے کیوں کہے کہ یہ بیٹے مجھ سے ہیں، بات سمجھ آتی، اور باپ کہے کہ میں ان سے ہوں، سوال ہوگا کہ باپ بیٹوں سے کیسے ہو گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، فرمایا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں، مطلب کیا ہے کہ ان کے جتنے کمالات ہیں وہ میرے ہیں، ان کے جتنے کمالات ہیں مجھ سے ہیں، وہ میرے ہیں، مجھ سے لیے گئے ہیں، اور میں ان سے ہوں کا کیا مطلب؟ میرا ایک ایسا کمال ہے جو ان سے ظاہر ہونے والا ہے، میں ان سے ہوں، یعنی میں مصدر ہوں اور یہ میرے کمال شہادت کے مظہر ہیں۔ یہ سارے کمالات ان کے مجھ سے لیے گئے ہیں، اور میرا ان سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمال میرا ظاہر ہونے سے رہ گیا تھا، کمال میرا ہے مگر میری زندگی میں ظاہر نہ ہو سکا۔ خدا کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، وہ مرتبہ شہادت میری زندگی میں انجام پذیر نہ ہو سکتا تھا، میرا کمال میرے اندر بند رہ گیا، اب یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں کا مطلب یہ ہے وہ کمال جو میرا ظاہر نہ ہو سکا اب آدھا حسن پر ظاہر ہوگا، آدھا حسین پر ظاہر ہوگا۔ شہادت سری کا وہ کمال جس کی ابتدا روز خیبر میں ہو گئی تھی مگر تکمیل میری زندگی میں ممکن نہ تھی، وہ میرا کمال میری شان مظہریت کے باعث میرے بیٹے حسن کی زندگی پر ظاہر ہوگا۔ ان کو زہر دی گئی، زہر نے انتڑیاں کاٹ ڈالی، 70 ٹکڑے جگر انتڑیوں کے ہو گئے، اتنی کمال درجے کی شدید شہادت ہوئی کہ وہ مرتبہ شہادت محمدی کا ظہور بن گیا۔ اور حسین مجھ سے ہے، میری وہ شہادت اور وہ کمال جو غزوہ احد میں شروع ہوا تھا اور اس کا ظہور تام میری زندگی میں ہونا اللہ کے وعدے کے پیش نظر ممکن نہ تھا، میں اس سے ہوں، یعنی میری شہادت جہری کے ظہور تام کا وقت حسین کی زندگی پر آئے گا کہ کربلا کے دن میری شہادت اس کے وجود سے ظاہر ہوگی۔ دیکھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ حسین شہید ہو گیا، حقیقت میں شہادت مصطفیٰ کا باب مکمل ہو گیا، شہادت مصطفیٰ کا باب مکمل ہو گیا۔ تو یاد رکھ لیے کربلا حقیقت میں شہادت حسین نہیں ہے، شہادت مصطفیٰ کے باب کی تکمیل ہے۔ وہ جو آخری سطر رہ گئی تھی اس باب شہادت محمدی کی، وہ لکھی گئی میدان کربلا میں۔ اس لیے آقا نے یہ مشابہتیں بیان کی، فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فادخلہ النار۔ المستدرک حاکم، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ نے اس کے جنت میں ڈال دیا، جس نے میرے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اس کو دوزخ میں پھینک دیا۔ یہ انجام ہے حب حسنین اور بغض حسنین کا، اور یہ مفہوم ہے ترمذی شریف کی حدیث ابواب المناقب
حسین منی وانا من حسن منی وانا من حسن احب اللہ من احب حسین، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین۔ کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی اور اس کو روایت کرنے والے بھی صحابہ کرام ہیں۔ اور انا من حسین کا مفہوم بیان کر چکا۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ ظہور تام کے لیے اللہ پاک حضور کو اپنے نسبی بیٹے بھی تو دے سکتا تھا کہ اپنے بیٹوں پر شہادت ہو جاتی، لیکن وہ میں پہلے خطاب میں بات واضح کر چکا کہ بیٹے اگر ہوتے اور شہادت کے لیے جمع ہوتے، ان کو شہادت دیتی تو نبوت نہ دیتے؟ آقا کے بیٹے ہو کر جوان ہوتے تو ان کو شہادت ملتی، نبوت نہ ملتی؟ نہیں، نبوت کے حقدار ہوتے، اور نبوت کسی کو مل نہیں سکتی تھی۔ نبوت حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو، خاتم النبیین کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ یہ بات میں نے پہلے خطاب میں تفصیل سے سمجھا دی، اس لیے خاتم النبیین تھی، وہ کسی بیٹے کے جوان مرد کے باپ نہ تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس لیے اپنے نسبی بیٹوں کی جگہ حضرت فاطمہ کے بیٹوں کو عطا کی اور ان کو بیٹا بنا لیا، اور شہادت کا اشارہ ان کی ولادت سے دے دیا۔ ان کی جب امام حسن حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ کیا رکھا؟ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت آتی ہے، کیا نام رکھا؟ حرب، یہ جنگجو۔ آقا تشریف لائے، پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ آج کے حضور حرب رکھا ہے۔ فرمایا لا، حرب نہیں، بل ہوا حسن، اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر جب امام حسین پیدا ہوئے انہوں نے پھر حرب رکھا، جنگجو تھے، جہاد کا شوق تھا تو دوبارہ انقلابی نام رکھا، انقلابی نام رکھا۔ آقا تشریف لائے، کیا رکھا ہے نام؟ عرض کیا حضور اس کا اب حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا حسین ہوگا۔ دونوں نام بدل دیے، اس پر کسی نے غور نہیں کیا ہے۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے، مسند امام بن حنبل میں ہے، غالباً امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی ہے، کئی جگہوں پر ہے، مگر غور نہیں کیا گیا آگے شارحین نے، محدثین نے، کہ یہ نام جو بدلے کیوں؟ وجہ فرمائی کہ میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر اور شبیر اور مشبر کے نام پہ رکھے۔ فلسفہ معلوم نہیں تھی، میں ایک عرصے تک سوچتا رہا، کتابوں میں درج نہیں تھا کہ یہ نام بدل کے حسن اور حسین کیوں رکھے۔ اچانک ایک روز ایک کتاب نظر سے گزری لغت کی، اور میں چونک اٹھا، اور ایک ایسی فرحت کی کیفیت قلب کو نصیب ہوئی جیسے کوئی کھوئی ہوئی میراث مل گئی۔ وہ کیا تھا؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں نے حسن اور حسین کے معانی دیکھے، ان دونوں میں ایک قدر مشترک ہے، معنوی قدر، وہ ہے حسنہ۔ کیا؟ حسن میں بھی حسنہ ہے اور حسین میں بھی حسنہ ہے، اور حسنہ کا لفظ ایک معنی الحسنہ یا شہادت لأنها حسنۃ العواقب، حسنہ کا معنی شہادت ہے، چونکہ یہ سب سے زیادہ حسین انجام ہے، سب سے زیادہ حسین موت ہے۔ حسنہ کا مطلب شہادت، حسنہ حسن میں بھی، حسنہ حسین میں بھی ہے۔ تو در حقیقت آقا علیہ السلام نے ان کی ولادت کے دن سے ہی حسن اور حسین نام رکھ کر یہ اعلان کر دیا کہ علی تم تو حرب نام رکھتے پھرتے ہو، میں ان کو تو رب کائنات نے میرے مرتبہ شہادت کے ظہور تام کے لیے پیدا کیا ہے۔ حسن کے ذریعے بھی میری شہادت سری کے بعد کی تکمیل اور شہادت سری کا ظہور تام ہوگا، اور حسین کے ذریعے میری شہادت جہری کے بعد کی تکمیل اور ظہور تام ہوگا۔ اس لیے میں حرب نہیں، انہیں وہ نام دوں گا حسن اور حسین کا، تاکہ ان کا نام بھی بولتا رہے کہ یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اور ان کی جب شہادت واقع ہوگی، دیکھنے والے ان کی شہادت کو حسن اور حسین کی شہادت تصور کرتے رہیں گے، مگر حقیقت کی معرفت رکھنے والے سمجھیں گے کہ وہ شہادت ان کی نہیں، میری شہادت کا ظہور تام ہے، جس کے لیے یہ شہزادے منتخب ہوئے۔ مثال اس کی یوں ہے، جیسے ایک درخت ہو، ایک درخت پر دو شاخیں ہوں، اور شاخوں پر ایک پھل ادھر لگے اور ایک پھل ادھر لگے، تو دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ شاخوں کا پھل ہے۔ کیا کہے گا؟ دیکھنے والا، تھوڑی سمجھ رکھنے والا، سطحی نظر رکھنے والا کہے گا شاخوں کا پھل ہے،
مگر مالی سے پوچھو اور سمجھدار سے پوچھو، وہ کہے گا بھائی شاخوں کا کہاں ہوتا ہے، یہ درخت کا پھل ہے۔ وہ ایک درخت پھل لے آیا، وہ کیا کہے گا؟ وہ نہیں کہے گا شاخیں پھل لائیں، بلکہ وہ کہے گا درخت پھل لایا، میرے درخت نے پھل دیا، درخت پہ پھل آ گئے، پھلوں سے لد گیا۔ دوستو، تاجدار کائنات کی ذات وہ شجر نبوت تھی، شجر نبوت تھی۔ اس شجر نبوت پر ایک شاخ حسن کی لوگی اور شجر نبوت محمدی پر دوسری شاخ حسین کی ہوگی۔ حسن کی شاخ پر شہادت سری کا پھل لگا اور حسین کی شاخ پر شہادت جہری کا پھل لگا۔ حسن کی شاخ پر زہر والا پھل لگا، حسین کی شاخ پر کربلا والا پھل لگا۔ کم سمجھ لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ حسن کا پھل ہے، کم سمجھوں نے دیکھا تو کہا یہ حسین کا پھل ہے۔ جب مالی سے پوچھا تو مالی نے بولا حسن اور حسین تو دو شاخیں ہیں، حقیقت میں شجر مصطفیٰ کا پھل ہے، شجر مصطفیٰ کا پھل ہے۔ سو وہ بیج جو خیبر اور احد کے دن بوئے گئے اور جن کا درخت جوان ہوا، اس درخت پر پھل زہر کے دن اور کربلا کے دن جا کے لگے، اور حسن اور حسین کی شہادتوں کے ذریعے شہادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کی نہ صرف تکمیل ہوئی بلکہ اس درجے کا ظہور تام ہوا۔ اللہ تبارک، یہ حقیقت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین کی محبت کی نعمت عطا فرمائے۔ یہ محبت اصل ایمان ہے، اس کو حرز جان بنا لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔